بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فبما رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ارشاد فرمایا، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، قد شغفہا حبا انا لنراہا فی ضلال مبین۔ تو یہ تمام آیات بینات محبت پر دلیل ہیں۔ اگر کوئی آدمی دنیا میں اپنی محبت اور مقبولیت کسی کے دل میں پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنی عظمت پیدا کرنا چاہتا ہے، تو ان کے لیے چند ایک دعائیں آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ جو یہ جذبہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ ان وظائف اور معمولات کو کریں، تو ان اعمال کی برکت سے اللہ پاک ایسے آدمی کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، تمام آیات اور تمام وظائف جو مقبولیت کے لیے اور تسخیر خلائق کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بہت مؤثر اور بہت مجرب معمولات ہیں۔ ان میں سے جو آج آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں گے، ان میں سے ایک سب سے بڑھ کر جو مؤثر آیات کریمہ ہے وہ ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ آیات مبارکہ اگر صبح و شام 7 مرتبہ بندہ پڑھ لے تو اللہ پاک اس بندے کو نیک نامی نصیب کرتے ہیں اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح ان اعمال کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں میں، قلوب میں محبت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی ان اعمال کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے، اللہ کے احکامات پر چل پڑتا ہے، اللہ کے احکامات پر اپنی کان کو دھرتا ہے، سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کی اللہ پاک انسانوں میں تو درکنار جانوروں میں بھی اللہ پاک محبت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جانور بھی اس کی تعظیم پر مجبور ہوتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس طرح کے کئی ایک واقعات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے جانوروں نے بھی محبت کا اظہار کیا۔ ایک صحابی تھے، راستہ بھولے تو شیر راستے میں آیا تھا اور اس نے دم ہلائی اور سامنے بیٹھ گیا۔ حضرت صحابی جو تھے وہ اوپر بیٹھ گئے اور چلتے چلتے ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے تک ملا دیا تھا۔ یہ جانوروں کی تعظیم ہے، ان کا انسانوں کے ساتھ۔ وہ انسان جو کامل انسان تھے، انسانیت کے ماتھے کا جھومر تھے، انسانیت کی عزت تھے، قابل افتخار تھے۔ آج تک 14 صدیاں بیت جانے کے بعد انسانیت ان پر ناز کرتی ہے، ان کے تقوی پر ناز کرتی ہے، ان کے اتباع پر ناز کرتی ہے، ان کی نیکی پر ناز کرتی ہے، ان کے کامل انسان ہونے پر ناز کرتی ہے کہ وہ صحابہ کرام ایسے لوگ تھے کہ حضور نے ان کی یوں تربیت فرمائی کہ 1,44,000 بھی ایک روایت میں آیا ہے اور ایک روایت میں 1,24,000 بھی آیا ہے۔ تو وہ تمام کے تمام صحابہ کرام، ان میں سے ہر ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زندہ معجزہ تھا، ایک معجزہ تھا ان کا، کہ اس طرح بڑی کاریگری کے ساتھ ان کی تربیت کی اور شخصیت سازی فرمائی کہ دنیا میں ایک معیار قائم کر دیا انسان ہونے کا کہ یہ ہیں انسان، اور اصل انسان کہلانے کے حقدار بھی یہی ہیں۔ تو آئیے ان کے نقش قدم پر چلیے اور دنیا آپ کے قدم چومنے پر مجبور ہوگی۔ تو برادران عزیز،
سب سے زیادہ عزت، سب سے زیادہ مقبولیت، سب سے بڑھ کر محبت اللہ پاک نے اپنے محبوب کی اداؤں میں رکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی۔ ایک ایک حضور کی ادا پر مر مٹنے والے لوگ اور صحیح معنی میں حضور کا قدر کرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی جان تک کا نذرانہ حضور پر پیش کر دیا۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہے کہ ہم ان معمولات کی بھی پابندی کریں، اتباع سنت کا بھی اہتمام کریں، اور اسی طرح کچھ اور بھی کوالٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کو اختیار کرنے سے اللہ کی مخلوق میں بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نمبر 1، آدمی حرام سے بچنے کا اہتمام کرے۔ جس کے ضمیر اور خمیر میں، جس کے گوشت پوست میں، جس کے بطن پیٹ میں، جس کے اعضائے جسمانیہ میں حرام کے اثرات پڑ جاتے ہیں، ایسے آدمی کے شر سے بچنے کے لیے تو لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اس کو عظمت کا سلام بھی پیش کریں گے، لیکن دلوں میں ذرہ رتی کے برابر بھی اس کا احترام نہیں ہوگا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے، ان کی زبانیں تو بہت میٹھی ہوں گی، وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذِّئَابِ، ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے، جیسے بھیڑیے کا دل ہوتا ہے۔ ایک چیر پھاڑ کھانے والے درندے کے اندرونی کیفیت ہوتی ہے، وہی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی عظمت قلوب میں نہیں ہوتی، دلوں میں نہیں ہوتی، ظاہری طور پر وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، دھاک تو بیٹھ گئی لیکن اعتماد نہیں ہے۔ کوئی آدمی معاملات میں اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے سٹیٹس کے لوگ ہیں لیکن غریب آدمیوں کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں، ان کی مزدوری تک کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ پیسے والا ہے اور اس کی دھاک تو بیٹھی ہوئی ہے، ڈرتے ہیں لوگ، احترام بھی کرتے ہیں اس کا، لیکن دلوں میں رتی کے برابر بھی اس کی عظمت نہیں ہے، اور وہ دھوکے میں مبتلا ہے، اسی کو عزت سمجھ رہا ہے۔ وہ عزت اور محبت نہیں، دھاک ہے، اعتماد نہیں ہے۔ دھاک بٹھا لینا یہ تو درندوں کی صفت ہے۔ دھاک تو شیر کی بیٹھی ہوئی ہے، دھاک تو بھیڑیے کی بھی بیٹھی ہوئی ہے، دھاک تو ہاتھی کی طاقت کی بھی بیٹھی ہوئی ہے، لیکن درندے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دھاک بیٹھ جانے کا نام عزت ہے، یہ عزت نہیں ہے اور نہ ہی یہ مقام ہے۔ اور ایسے لوگ اکثر بیشتر ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، جنہوں نے اپنے دل میں اپنا مقام بنایا ہوا ہے، لوگوں سے اس مقام کے مطابق معاملات چاہتے ہیں، لوگ وہ معاملات کرتے نہیں ہیں، اور وہ دل میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں لوگ ہمارا مقام کیوں نہیں پہچان رہے، پتہ بھی ہے تجھے میں کون ہوں، کہتے ہیں کیا پتہ تو کیا بلا ہے۔ تو عزت تو وہ ہے جو اللہ دلوں میں بٹھا دیں۔ پہلے بھی یہ واقعہ میں نے کہیں کسی موقع پہ عرض کیا ہوگا، تو یہ اہم ترین واقعہ ہے اس باب میں، محبت کے باب میں اہم ترین واقعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ یہ کون آ رہا؟ فرمایا آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کا مبیشی معاف فرمائے کہ یہ ابو درداء آ رہے ہیں، یہ ابو درداء ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ابو درداء ہیں۔ اے جبرائیل آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ زمین کے لوگ ابو درداء کو اتنے نہیں جانتے جتنی آسمان کے فرشتے جانتے ہیں۔ یہ آسمانوں میں محبت ہے، اعلان ہو چکے ہیں ان کی محبت کے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ عمر دن قیامت کے اللہ پاک جس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مصافحہ کر کے، کما یلیق بشانہ ہی، اللہ اعضاء سے پاک ہیں، جیسے اللہ کی شان ہے ویسے ہی ہاتھ ملائیں گے۔ فرمایا جس کو مصافحہ کر کے جنت میں داخل کریں گے وہ عمر ہے۔ یہ عزت ہے اصل میں، یہ ہے محبت۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ
آسمان کے فرشتے، کوئی آسمان کا فرشتہ ایسا نہیں جو عمر سے محبت نہ کرتا ہو، اور کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو۔ یہ محبت بھی ہے، اور وہ جو لوگوں کی ناجائز دھاک ہوتی ہے، یہاں روحانی طاقت اور قوت ہے کہ شیطان پر مار پڑ رہی ہے، اور آسمان کے فرشتوں میں اس کا احترام ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دن قیامت کے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ایسا شخص آئے گا 8 دروازوں سے پکار ہوگی کہ مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا، مجھ سے داخل ہو جا۔ وہ کون ہے جس کے لیے یہ پکار ہوگی؟ فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ ہے عزت۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ فرمایا کہ یہ اہل جنت آئیں گے، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کا استقبال ہوگا، فرشتے سلام کریں گے، اور پھر ان کو کہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب یہ ملکیت ہے تمہاری، یہ ہے پروٹوکول، اور اس کو کہتے ہیں عزت و محبت۔ تو برادران عزیز، اس محبت کو حاصل کرنے کے چند نسخے بھی بتاتا ہوں، اور وظائف بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جو آیات کریمہ ابتدا گفتگو میں نے بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کو معلوم ہے کیا حشر تھا کائنات کا، قتل و غارت گری عام تھی، لوگ انسانوں کی کھوپڑیاں اتار کر ان سے گوشت نکال کے شراب ڈال کے پی رہے تھے، ظلم اور بربریت تھی کائنات میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سلسلہ مواخات قائم فرمایا، مشرق کے آدمی کو مغرب کے آدمی کے ساتھ ملا دیا۔ دیکھیں ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں رہنے والے، سلمان فارسی فارس میں رہنے والے، آپس میں بھائی بنا دیا، کہا کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بھائی بنا دیا، صحابہ کرام کے ساتھ، انصار کے ساتھ بھائی یوں بنے کہ جائیدادیں تقسیم کی، اپنی بیویوں کو طلاقیں دی جن کی شادی نہیں ہوئی تھی، فرمایا یہ تم لے لو، ہم طلاق دیتے ہیں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو۔ اس قدر قربانی دی صحابہ کرام نے، اس کو ایثار و محبت کہتے ہیں، اور یہ ہے اصل میں حقیقی محبت۔ حقیقی محبت یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ تو جہنم کے کنارے کھڑے ہوئے تھے، آپ تشریف لائے تو ان کو جہنم سے بچایا آپ نے، ان کو محبت سکھلائی آپ نے، اور آپ کی برکت سے جو ان میں محبت پیدا ہوئی۔ اگر کوئی آدمی اس قدر محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، پوری زمین کے خزانے جمع کرے اور ان کو خرچ کر دے، ان کو خرچ کرنے کے ساتھ بھی اتنی محبت نصیب نہیں ہوگی جتنی محبت آپ نے اپنے صحابہ میں پیدا کر دی ہے۔ اس قدر محبت پیدا ہو گئی تھی۔ یہ محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، پھر نیک اعمال کرتے ہیں، ہم ان کے قلوب میں محبتیں پیدا کر دیتے ہیں، ان کے بھی دوسروں کے بھی، ان کے دلوں میں کسی کا کینہ نہیں رہتا، اور لوگوں کے دل ان کی محبت سے خالی نہیں ہوتے۔ یہ محبت مطلوب ہے، حاصل کرنی چاہیے، ایسی مقبولیت ہونی چاہیے۔ اس محبت سے پھر کام نکلتے ہیں بہت سے لوگوں کے۔ ایک آدمی ہے، اس کی عظمت ہے لوگوں کے دلوں میں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب ایک اختلاف ہوا، محبت کرنے والا آدمی وہاں پہنچا جس سے ان کو محبت ہے، اس کو ان سے محبت ہے، ان سے باہمی 2 باتیں کی، چٹکی میں صلح کرا دی ان کی آپس میں۔
اختلاف طول کو پہنچا، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، طلاق تک نوبت پہنچی، محبت کرنے والا جس سے محبت کی جا رہی ہے پہنچا، دو باتیں کی، ان کا آپس میں اتفاق کرا دیا، گھر کو جوڑ دیا، گھر آباد کر دیا۔ یہ محبت سے سارے کام ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ محبت حاصل کیسے ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز میں نے پہلے عرض کی ہے، حرام سے اپنے جسم کو بچانا چاہیے۔ حرام کھانے والا ناز و نعمت میں پلا ہوا ہے، خوبصورت چہرہ ہے اور بہت کچھ اپنے وجود پر لگاتا ہے، بڑا خوبصورت اور اچھے کپڑے، لیکن دلوں میں اس کی ذرہ برابر قدر نہیں ہوتی۔ اور دوسرا کام کیا کرے؟ پہلا یہ کہ حرام سے بچے، دوسرا کام یہ کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو ان کے رشتے اللہ نے بنائے ہیں ان میں صلہ رحمی کرے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے، ان کے گھر میں آئے جائے، سلام کلام، ہدیے، تحفے، کپڑے وغیرہ، کوئی موقع آیا خاص ان کو لے کر دے۔ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق بہت خرچ کرے، یہ کام کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پل صراط پار کرنے کے لیے بھی آدمی کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ جب آدمی پل صراط پر کھڑا ہوگا، پار ہونے لگے گا، حضور نے فرمایا ایک طرف سے امانت کھڑی ہوگی اور دوسری طرف سے صلہ رحمی کھڑی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کھڑا ہوگا، وہ ان کو جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو بہرحال صلہ رحمی۔ اور ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک آدمی وظائف کرتا رہے، اخلاق اچھے نہ ہوں، کبھی بھی وہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ داڑھی رکھ لے، اپنا حلیہ مولوی جیسا، علماء جیسا بنا لے، اولیاء جیسا بنا لے، لیکن اس کے دل میں مخلوق کی محبت نہیں ہے، اخلاق سے پیش نہیں آتا، تو وہ کبھی بھی وہ کسی کو فتح نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحت المدینۃ بالاخلاق، مدینہ منورہ کو اخلاق سے فتح فرمایا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ تلوار سے فتح کیا گیا، جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے بھی اخلاق کا درس دیا ہے۔ ساری زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا خون نہیں کیا۔ اخلاق اچھے ہوں، اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دن قیامت کے ایک آدمی کے میزان پر عمل تلنے لگیں گے، عمل ہلکے پڑ جائیں گے، ترازو اڑنے لگے گا۔ میں محمد رسول اللہ جب پہنچوں گا، اس کے اخلاق اچھے ہوں گے، وہ صلہ رحمی کرتا ہوگا، اپنے رشتہ داروں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوگا، میں اس کا ترازو ہاتھ سے پکڑ کر جھکا دوں گا، وزنی کر دوں گا۔ ہاں، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ایک آدمی دینی سمجھا جاتا ہے، اخلاق اچھے نہیں، دوسرا آدمی اتنے نمازیں نہیں پڑھتا، اتنے روزے نہیں رکھتا، صرف فرائض کا اہتمام کرتا ہے، سنت مختصر پڑھ لیتا ہے، کوئی خاصی عبادت نہیں کرتا، لیکن اخلاق اچھے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اس بااخلاق آدمی کی قدر زیادہ ہے، معاشرے میں اس کا وقار زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے، اخلاق نبوی میں اللہ نے عزت رکھی ہے۔ زیادہ جہیز سے بھی گھر آباد نہیں ہوتے، مال و دولت کے انبار اور اونچی بلڈنگ کے اندر بھی یہ گھر آباد نہیں ہوتے۔ گھروں کو آباد کرنے والی چیز عفو درگزر، ایک دوسرے کو معاف کرنا، برداشت کرنا، ایک دوسرے سے محبت کرنا، یہ اصل چیز ہے جو گھروں کو آباد کرتی ہے۔ کم بچے خوشحال گھرانہ، تھوڑے بچوں سے خوشحال گھرانہ نہیں ہوتا، خوشحال ہوتا ہے اخلاق نبوی کے ساتھ۔ حضور نے سارے عالم کو فتح کیا، حضور کے صحابہ نے حضور کے اخلاق اپنائے، ساری دنیا میں چلے گئے، کسی کی قبر کہاں کسی کی کہاں، فاتح ہیں ساری دنیا کے، وہ اخلاق کے ساتھ۔ تو اخلاق۔ اور تیسری چیز خدمت خلق، مخلوق خدا کی خدمت، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کی پردہ پوشی کرنا، ان کو کپڑا مہیا کرنا، ان کی عزت کی حفاظت کرنا اور ان کے راشن اور خرچ کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں باعث عزت ہیں اور باعث مقبولیت ہیں۔ یہ چیزیں اگر کسی میں آ جائیں
حرام سے بچتا رہے، اخلاق اچھے رکھے اور صلہ رحمی کرے، اس کو اتنی اٹھان ہوگی، اتنی ترقی ہوگی کہ دنیا اس پر رش کرے گی۔ کاش کہ یہ مقام اللہ ہمیں نصیب فرما دیتے۔ تو اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کے اندر نرمی پیدا فرما دی۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر اللہ پاک آپ کو سخت دل بنا دیتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں اور قربان ہو رہے ہیں، یہ سارے بھاگ جاتے اگر آپ غلیظ القلب سخت دل ہوتے تو۔ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ سب بھاگ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صحابہ کو معاف کیجئے، اگر ان سے غلطی ہو جائے درگزر سے کام لیجئے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، صرف معاف نہیں کرنا، اللہ سے بخشش طلب کرنی ہے، ان کے لیے استغفار کرنا ہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر یہ نہیں کہ معاف کر دیا اور معافی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگ لیا، بس وہ اپنے راستے پہ آپ اپنے راستے، نہیں، ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے مشورہ کیجئے۔ جب آپ مشورہ کریں گے ان کو اپنی غلطی کا احساس بار بار ہوگا کہ ہم نے تو غلطی کی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اپنا بنا رہے ہیں، اپنے ساتھ بٹھا کے ہم سے مشورہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ تھی خصوصیات جن کی وجہ سے کافر جاسوس آئے، جب واپس گئے تو اپنے بادشاہوں کو کہا تمہاری کیا عزت ہے؟ عزت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر لعاب مبارک بھی زمین پہ ڈالتے ہیں تو صحابہ زمین پہ نہیں جانے دیتے، حضور کا وضو کا پانی گرنے والا اس کو بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، عزت تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تمہاری کوئی عزت نہیں ہے۔ یہ عزت، یہ محبت پیدا ہو جائے، اس کے لیے چند ایک معمولات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جلدی ہے تو 46 مرتبہ یا عزیز، اگر وقت ہے تو 96 مرتبہ یا عزیز پڑھ لیجئے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیجئے۔ قل هو اللہ احد، اور اس کے ساتھ فللہ الحمد رب السماوات 7 مرتبہ صبح و شام پڑھیں۔ یہ مقبولیت عند اللہ کے لیے مجرب ترین اعمال ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ درود پاک کہ آپ کا جس قدر حضور کے ساتھ تعلق ہوگا اسی قدر کائنات میں آپ کی عزت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر اپنے محبوب ہیں، حضور محبوب ہیں، ان کی ادائیں محبوب ہیں، ان کے ساتھ جس قدر ربط ہوگا درود پاک کے ذریعے سے اسی قدر اس بندے کی بارگاہ خداوندی میں بھی عزت ہوگی، دنیا کے بادشاہوں کے دلوں میں بھی، لوگوں کے دلوں میں بھی اسی قدر عزت ہوگی۔ زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ قل هو اللہ احد فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے سے مخلوق کے قلوب میں عزت، محبت اور شہرت حاصل ہوگی، اور پھر آپ جن جن چیزوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے لیے مسخر ہوں گی۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔